الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انشراح آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر کا فن رکھتے ہیں یا اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا فن عطا کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ انشراح یعنی الم نشرح پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو احکام اسلام و ایمان کے سمجھنے کے لیے شرح صدر عطا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے لیے ہمارے سینے کو شرح صدر کی نعمت عطا کر دے، آمین، اور اس کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یعنی سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انسان کا دل جب اسلام کے لیے کھل گیا، اسلام کے ہر حکم کے لیے اس میں قبولیت کی شان آ گئی، اقبال آ گیا، طبیعت چل پڑی دین کی طرف، طبیعت کو شریعت سے مناسبت ہو گئی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کو کہ معصیت سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جاتی، طبیعت میں معصیت یعنی گناہ سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جاتی، دوری ہو جاتی، ٹھیٹھ ترجمہ دین کی طرف طبیعت میں رغبت آ جاتی اور بددینی کے کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو روحانی طور پر حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر مناسبت ہو گئی، یا یوں تعبیر کر دیجئے کہ وہ تمام کی تمام نعمتیں جو ابھی کل درس میں گزرا ہے، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس سے مراد کل آپ کے سامنے آئی تھی بات کہ نعمت نبوت ہے، قرآن ایک نعمت ہے، تو قرآن کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے اور قرآن کے ہر عمل پر چلنے کے لیے اگر طبیعت میں شوق اور جذبہ کسی کے پیدا ہو جائے تو دوستو اس کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ کس زبان سے اپنے ربا کا شکر ادا کرے۔ جی، تو بہرحال معبرین کہتے ہیں کہ اس کو خواب میں پڑھنے والے کی دلیل ہے کہ اس کے اللہ سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیں گے اور تمام کام آسان کر دیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس آیت کے سلسلے میں کچھ بات کرنے سے پہلے کچھ ایک دو تمہید سمجھیے۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم، سورہ ضحیٰ میں بھی میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے انبیاء ہیں، ان سب کو جتنی نعمتیں ربانی طور پر روحانی طور پر عطا کی ہیں، وہ تنہا سب کی سب یکجا طور پر اور اضافے کے ساتھ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری،
جتنا سب کے پاس ہے تنہا حضور کے پاس ہے، کیونکہ حضور سارے نبیوں کے امام ہیں، تو امام کو مقتدی سے زیادہ رتبہ ملتا ہے، اور یہ رتبہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مرتبہ، رتبہ، سربلندی اور رفعت، عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ پیچھے ہمارے درس میں گزر چکا ہے، یا آپ سنتے رہتے ہیں، یا کسی نے آپ کو کبھی بتایا بھی ہوگا، یا آپ نے کبھی دعا بھی مانگا ہوگا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے مانگا کہ رب اشرح لی صدری۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جب فرعون کے پاس، وہ بہت ہی پینٹ کھول کے آج کل گھوم رہا ہے، جیسے آج کل لوگ گھوم رہے ہیں، پینٹ کھول کے سمجھ کے گھومنا، یعنی بدماشی کر رہا ہے، تو اس کے پاس جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان میں لکنت ہے اس کو ختم کر دے۔ کیوں؟ لیفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اگلا سنے سمجھے۔ جی، تو یہ مانگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہمارے حضرت کو، ہمارے حضرت کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ؟ جی، اب آپ پیچھے طور پر پیچھے چلیے تھوڑا سا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران تھے، پریشان تھے، لوگ راہ سے بے راہ تھے، لوگ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے تھے، گندگی اور نجاست میں مبتلا تھے، تو آپ ان کو جو دیکھتے تھے کفر اور شرک اور گندگیوں میں غرق، تو آپ کے دل میں ایک گھٹن ہوتی تھی، بھائی یہ آدمی گندا کام کیوں کرتا ہے یار، یہ اللہ کو ناراض کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو بھی ہوتا ہے، جو آپ میں دیندار آدمی ہے، اس کا کوئی دوست اگر راہ سے بے راہ ہو جائے تو آپ کے دل میں ایک کڑھن پیدا ہوتی، تو حضور کی کڑھن کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر کہ آپ کو میں نے ایسا پایا کہ آپ پریشان رہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھلائی، یعنی شریعت کا کیا قانون ہے وہ بتلایا، اور اس قانون پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، اور عمل کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، آپ کو جو گھٹن تھی وہ گھٹن اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، یعنی امت کا کوئی بھی بندہ کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ آپ کی شریعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی مشکل کو، پریشانی کو، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنے الم کو، اپنے ٹینشن کو، اپنے ڈپریشن کو آپ کی زبان میں ختم کرنا چاہتا ہے، تو اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو میں نے نعمت شریعت عطا کی ہے، اس نعمت شریعت میں ڈپریشن کا 100% علاج موجود ہے۔ اب اگر جو کرنا چاہے ڈپریشن کو حل، وہ حل کر سکتا ہے، اور جو نہیں حل کرنا چاہتا ہے تو بھائی اس کے لیے دنیا آزاد ہے، کوئی کسی پر داروغہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی کہا وما انت علیہم بوکیل، آپ کسی پر ڈنڈا لے کے مسلط یا تو یہی کر نہیں، ہمارا کام یا نبی کا کام یا کسی بھی داعی کا کام یہ ہے
کہ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بندے کو سیاہ و سفید بتلا دے، اچھائی اور برائی سمجھا دے، بدبو اور خوشبو بتا دے، جنت اور جہنم کا راستہ کو اس کو واضح کر دے تاکہ اس کو کنفیوزنگ نہ رہے۔ پر اس کے باوجود اگر کوئی خوشبو سے اس کو دوستی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب خوشبو لگاتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے، اب اس کا کیا علاج ہے بتا؟ تم لوگ لوجک والے ہو تو ذرا لوجک والے بتاؤ مجھے کہ وہ آدمی جس کو خوشبو سے درد ہوتا ہو تو کیا میں اس کے لیے باتھ روم سے غلاظت لاؤں اس کے لیے؟ جی، تو اس کو اپنی طبیعت کا علاج کرنا چاہیے۔ بہت سارے بندے کہتے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں بتاتا ہوں وظیفہ، یہ وظیفہ کر۔ ابھی خواب میں خوشبو آتی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پہلے، وہ خوشبو ہی میں جم جاتا ہے۔ اب میں اس کو جا کے کہوں گا تو سو جا، اس لیے کہ خوشبو لگانے کا بندہ عادی نہیں ہے، تو اس کو جیسے ہی حضور کی آمد سے پہلے خوشبو لگی وہ کیا ہو گیا؟ بے شک جی۔ تو روئے کس پر؟ اپنے اوپر روئے یا امام صاحب کے اوپر روئے؟ جی، تو بندے کو خوشبو سے محبت ہی نہیں ہے۔ ایک جانور ہے جس کو ہم بولتے گدھ، اردو میں گدھ بولتے، اس کو کیا بولتے؟ کرگس، جانتے ہو تم لوگ؟ ارے وہ جو مردار کھاتا ہے یار، تم لوگ انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہو؟ ولچر۔ لو گدھ تو اردو میں ولچر، ولچر کچھ بھی ہو، وہ مردار ہی ڈھونڈتا ہے۔ اور شاہین، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں نہیں تیرا، تو شاہین جو ہے وہ مردار کبھی نہیں کھاتا، وہ تازہ شکار پکڑ کے کھاتا ہے۔ تو تم تو شاہین بنو، تم کرگس بننا چاہتے ہو تو میں ایک ماتم کروں، سر توڑ دوں، پاؤں توڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہہ رہے میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ رہنے دو، بقیہ درس کر لیں گے، زیادہ لمبا نہیں۔